امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنے ہرمز بحران پر وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں اجلاس، ایران سے مذاکرات اور صورتحال پر اہم مشاورت۔ ایکزیوس نے امریکی عہدیدار کے حوالے سے بتایا کہ مذاکرات میں پیش رفت نہ ہوئی تو جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران اپنے ہرمز دوبارہ بند کر کے بلیک میل نہیں کر سکتا۔ امریکہ کو کارروائیوں کے لیے کسی کی اجازت درکار نہیں۔ ایران کے ساتھ بہت اچھے مذاکرات چل رہے ہیں۔ انہوں نے چالاکی دکھانے کی کوشش کی مگر ہم نے سخت موقف اختیار کیا۔ ایران سے متعلق جلد معلومات مل جائیں گی، بڑا سرپرائز آ سکتا ہے۔ امریکہ سے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی مگر اب بھی بہت فاصلہ ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف کہتے ہیں کہ آپ نے ہرمز پر ایران کا مکمل کنٹرول برقرار ہے۔ امریکہ کا ناکہ بندی کا اعلان جاہلانہ فیصلہ تھا۔ ناکہ بندی ختم نہ ہوئی تو آبی گزرگاہ میں ہر قسم کی نقل و حمل روک دی جائے گی۔ ممکن نہیں کہ دوسرے ممالک اپنے ہرمز سے گزریں اور ایران کو روکا جائے۔ جنگ کے دوران امریکہ کے 170 سے 180 ڈرونز اور F-35 لڑاکا طیارے کو تباہ کیا، جو معمولی بات نہیں۔ ایران کی جنگی ٹیکنالوجی کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا مگر دشمن بات ضرور سمجھ گیا ہوگا۔ ایران کا افزودہ یورینیم کی امریکہ منتقلی سے صاف انکار۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقئی نے واضح کیا کہ افزودہ یورینیم کو امریکہ منتقل کرنا کبھی ایران کے لیے آپشن نہیں رہا۔ آبِ ہرمز سے غیر مشروط گزرگاہ کا تصور اب افسانہ بن چکا۔ عالمی قانون ایران کو اپنی دفاعی حدود کی حفاظت سے نہیں روک سکتا۔ جہازوں کو ہرمز سے فری گزارنے کا دور ختم ہو چکا۔ ادھر ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے کہا، افزودہ یورینیم کی منتقلی کا معاملہ زیر بحث ہی نہیں۔ امریکہ کے مطالبات غیر ضروری اور حد سے زیادہ ہیں۔ ایران امریکہ کو افزودہ یورینیم نہیں بھیجے گا۔ امریکہ کی جانب سے آبِ ہرمز کی ناکہ بندی برقرار۔ سینٹ کام کے مطابق اب تک 23 بحری جہازوں کا رخ موڑا جا چکا۔ امریکہ کا ایک اور طیارہ بردار بحری جہاز فورڈ بھی بحر احمر میں داخل۔ بیڑے پر جدید لڑاکا طیارے، ہیلی کاپٹرز اور ہزاروں فوجی موجود ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی فوج ایران سے منسلک بحری جہازوں کے خلاف کارروائی کی تیاری کر رہی ہے۔ عالمی تجارت کو ایک اور خطرہ، یمن کے حوثیوں کی باب المندب بند کرنے کی دھمکی۔ نائب وزیر خارجہ حوثی حسین العزی کا کہنا ہے، اگر ٹرمپ نے امن کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کیں تو باب المندب بند کر کے اگر صدر نے فیصلہ کر لیا تو کسی کے لیے بھی اسے دوبارہ کھولنا ممکن نہیں ہوگا۔ ٹرمپ کو فوری تمام رکاوٹیں ختم کرنا ہوں گی۔ ہماری قوم کے حقوق کا احترام ناگزیر ہے۔ ایران کا اپنی فضائی حدود کو 4 مرحلوں میں دوبارہ کھولنے کا فیصلہ۔ سول ایویشن کے مطابق پہلے مرحلے میں ٹرانزٹ پروازیں شروع کی جائیں گی۔ کھولے گئے 6 ایئرپورٹس میں امام خمینی، مہرآباد، مشہد، بیرجن، گرگان اور زاہدان کے بین الاقوامی ہوائی اڈے شامل۔ دوسرے مرحلے میں مشرقی ہوائی اڈوں سے پروازیں اڑان بھریں گی۔ چوتھے اور حتمی مرحلے میں ایران کے مغربی ہوائی اڈوں سے فلائٹ آپریشن شروع کیا جائے گا۔ پاکستان میں ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور جلد شروع ہونے کا امکان۔ پیر سے بین الاقوامی وفود کی آمد کا سلسلہ شروع ہوگا۔ منگل کو مذاکراتی بیٹھک ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ سطح ذرائع کی تصدیق۔ امن معاہدے کے موقع پر کئی سربراہان مملکت کی موجودگی کا بھی امکان۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل نے بھی تہران واشنگٹن مذاکرات اگلے ہفتے اسلام آباد میں ہونے کا امکان ظاہر کر دیا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ مری کے علاقے کوٹلی ستیاں میں اسکائی گلاس برج پروجیکٹ کی اصولی منظوری۔ لینڈ سلائیڈنگ کے سدباب کے لیے عالمی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ۔ چٹا موڑ، دریا گلی، بانسرا گلی، نمل جھیکا گلی اور دیگر علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے متاثرین کی بحالی اور امداد کے اقدامات کا حکم۔
تجاوزات کی زد میں آ کر گرائی جانے والی عمارتوں کا ملبہ فوری طور پر ہٹانے کی ہدایت۔ اجلاس میں مری میں 3 نئے پارکس کے قیام کے پروجیکٹ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بارش، مری، گلیات، ایبٹ آباد اور اپر دیر میں بادل برستے رہے۔ سوات میں مہوڈن روڈ پر لینڈ سلائیڈنگ سے ٹریفک معطل، سڑک کے اطراف گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ چلاس اور گردنواہ میں تیز بارش، لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ کراکرم لاچی نالہ کے قریب ٹریفک کے لیے بند۔ بابوسر ٹاپ، ناگا پربت اور بھٹو گھاٹ ٹاپ پر برفباری کا سلسلہ جاری۔ استور میں شدید برفباری اور لینڈ سلائیڈنگ سے شرائع شنٹر ٹریفک کے لیے بند۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب نیشنل میراتھن اور سائیکلنگ ریس، مختلف کیٹیگریز میں 11,000 سے زائد ایتھلیٹس اور شہریوں کی شرکت۔ خواتین کی 5 کلومیٹر میراتھن اور سائیکلنگ ریس کا بھی مقابلہ، 2 کلومیٹر فیملی فن ریس اور 1 کلومیٹر ویل چیئر ریس کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ایران کو توڑنے والوں کی خواہش کو ناکام کر دیا، امریکی منصوبوں کے خلاف ہماری فورسز ڈٹ کھڑی ہیں، بحریہ بھی دشمنوں کو نہیں اور تلخ شکست دینے کے لیے مکمل تیار ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا بیان، مزید بولے ایرانی فوج 2 بڑی فوجوں سے لڑ رہی ہے، اپنی زمین، سمندر اور پرچم کا دفاع کر رہی ہے۔ پہلوی کی باقیات امریکہ کی سازش کو ناکام بنا کر ایرانی فوج نے تاریخ رقم کر دی۔ امریکہ کی جانب سے آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی برقرار، سینٹ کام کے مطابق اب تک 23 بحری جہازوں کا رخ موڑا جا چکا۔ امریکہ کا ایک اور طیارہ بردار بحری جہاز فورڈ بھی بحیرہ احمر میں داخل، بیڑے میں جدید لڑاکا طیارے، ہیلی کاپٹرز اور ہزاروں فوجی موجود ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی فوج ایران سے منسلک بحری جہازوں کے خلاف کارروائی کی تیاری کر رہی ہے۔ سمندری ناکہ بندی مشرق وسطیٰ سے باہر تک پھیلائی جائے گی۔ بین الاقوامی پانیوں میں ایران سے منسلک آئل ٹینکرز کا تعاقب اور قبضہ کیا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق ایران یومیہ 20 لاکھ بیرل تیل برآمد کر رہا ہے۔ امریکہ ایران پر معاشی دباؤ بڑھانا چاہتا ہے۔ ادھر ایران کے ملک کے اندر چھاپے جاری، مزید 70 امریکی اور اسرائیلی ایجنٹس گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق گرفتار جاسوسوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور مواصلاتی آلات برآمد ہوئے۔